السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھیل اور تاریخ اس سبق کا دوسرا حصہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ کھیلوں کی عالم کاری۔ 20ویں 21ویں صدی میں کھیلوں کی عالم کاری ہوئی۔ اولمپک، ایشیاڈ، برطانوی دولت مشترکہ، ویمبلڈن جیسے مقابلوں میں کھیلے جانے والے کھیل، کرکٹ، فٹ بال، لان ٹینس وغیرہ مقابلوں کی راست نشریات دوردرشن اور دیگر چینلوں کے ذریعے دنیا بھر میں ایک ہی وقت میں کی جاتی ہے۔ عالم کاری، گلوبلائزیشن، یہ پوری دنیا کا ایک محلے میں، ایک گاؤں میں تبدیل ہو جانا، یہ ہے عالم کاری۔ کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر مقابلے جاری ہو، ہم اپنے گھر بیٹھ کر اس کو راست دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی جدید تیز رفتار دنیا میں یہ ممکن ہو سکا ہے کہ جہاں پر بھی جو بھی چیزیں ہو رہی ہے، ہم ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کر مختلف چینلوں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو ممالک ان کھیلوں میں شریک نہیں ہوتے، ان ممالک کے بھی ناظرین ان کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مقابلوں میں جن ممالک کے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان ممالک کے لوگ تو دیکھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ایسے ممالک جن کے کھلاڑی ان مقابلوں میں حصہ نہیں لیتے، وہ بھی ناظرین ان کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مثلاً کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں بھارت کے آخری مقابلے میں پہنچنے پر دنیا بھر کے ناظرین نے یہ مقابلہ دیکھا ہے۔ دنیا بھر کے ناظرین نے کھیل کی معیشت ہی بدل دی۔ ناظرین جو ہوتے ہیں یہ مقابلہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں سے چاہے کھیلوں یا نہ کھیلوں وہ ضرور دیکھتے ہیں، چاہے ان کو وہ شوق ہو یا نہ ہو، وہ برابر وہ میچ دیکھتے ہیں۔ تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے، یہ ناظرین میں بہت زیادہ اضافہ ہو جانے سے، یہ دنیا بھر کے ناظرین کی وجہ سے یہ جو معیشت ہے اس میں بہت بدلاؤ آ گیا ہے۔ شوقین کھلاڑی سیکھنے کے لیے مقابلے دیکھتے ہیں، ناظرین تفریح کے لیے دیکھتے ہیں، کمپنیاں اشتہارات کے مواقع کے لیے مقابلوں پر نظر رکھتی ہیں، ناظرین کی تفہیم کے لیے سبکدوش کھلاڑی مقابلوں کے متعلق تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں۔ شوقین کھلاڑی جو ہیں مختلف مقابلے دیکھ کر اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ ناظرین جو ہوتے ہیں وہ تفریح کی غرض سے دیکھتے ہیں، اور کمپنیاں تو اپنے اشتہارات رکھنے کے مواقع تلاش کرتی ہے۔ ناظرین کی تفہیم کے لیے دیکھنے والوں کو کھیل سمجھ میں آئیں، اس کے لیے جو ریٹائر کھلاڑی ہوتے ہیں، سبکدوش کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ کھیلوں کے متعلق تبصرے اور تجزیے بیان کرتے ہیں۔ کھیلوں کے وسائل اور کھلونے۔ چھوٹے بچوں کی تفریح اور تعلیم کے لیے جو مختلف رنگ برنگے وسائل اور آلات ہوتے ہیں انہیں کھلونے کہتے ہیں۔ ہم تم اچھی طرح سے کھلونوں سے واقف ہیں کہ کس طرح سے آج ہر قسم کے کھلونے پائے جاتے ہیں بازار میں۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران مٹی سے بنائے ہوئے کھلونے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ کھلونے سانچے یا ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے۔ آج جدید ٹیکنالوجی میسر ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر عمدہ سے عمدہ کھلونا کھیلنے کے لیے میسر ہیں۔ آج کے بچے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے ایسے زمانے میں آنکھیں کھولی جس میں ان کو تمام چیزیں عمدہ سے عمدہ میسر ہیں۔ آثار قدیمہ جو ہے اس شعبے میں کھدائی کے دوران مٹی سے بنائے ہوئے کھلونے دستیاب ہوئے تھے، اور وہ کھلونے ہاتھ سے یا سانچے سے بنے ہوئے تھے۔ زمانے قدیم کے بھارتی ادب میں گڑیوں کا ذکر ملتا ہے۔ شودرک کے ایک ڈرامے کا نام مرچھکٹک ہے، جس کا مطلب ہے مٹی کی گاڑی۔ قدیم زمانے میں جو ادب ہے اس میں گڑیوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کھیل کی ایک چیز ہوتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت آپ کو اضافی معلومات دی گئی ہے
کتھا سرت ساگر نامی کتاب میں متعدد دلچسپ کھیل اور کھلونوں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں اڑنے والی لکڑی کی گڑیوں کا ذکر بھی ہے۔ یہ گڑیاں بٹن دبانے پر اونچی اڑتی تھی، کچھ ناچتی تھی اور کچھ آوازیں کرتی تھی۔ کتھا سرت ساگر نامی کتاب میں کھلونوں کا ذکر آیا ہے۔ ماضی میں کس طرح سے الگ الگ قسم کی کہ بٹن دبانے پر اونچی اڑنے والی گڑیاں، ناچنے والی اور آوازیں کرنے والی گڑیاں ہوتی تھی۔ آئیے تلاش کیجیے کے تحت کچھ کام یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے۔ پہلے بھارت کے کئی حصوں میں لکڑی کی گڑیاں بنائی جاتی تھی۔ مہاراشٹر میں ٹکی کے نام سے مشہور لکڑی کی رنگین گڑیاں تیار کی جاتی تھی۔ اس طرح کی لکڑی کی گڑیاں بنانے کی روایت بھارت کے مزید کن علاقوں میں تھی یا ہے، معلوم کریں گے۔ یہ کام ہم کو دیا گیا ہے کہ لکڑی کی گڑیاں جس طرح سے مہاراشٹر میں ٹکی کے نام سے مشہور تھی، ایسی ہی گڑیاں بھارت میں مزید کن علاقوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ بھی معلوم کریں گے کہ ان علاقوں میں ان گڑیوں کو کیا نام دیے گئے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے پاس ان لکڑی کی گڑیوں کو ٹکی کا نام دیا گیا ہے، ایسے ہی بھارت کے دیگر مقامات پر ان گڑیوں کو کیا نام دیا گیا ہے، یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ کھلونے اور تاریخ۔ کھیلوں کے ذریعے تاریخ اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر روشنی پڑتی ہے، مذہبی اور تہذیبی روایات کا فہم پیدا ہوتا ہے۔ کھیلوں کے ذریعے تاریخ اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں تک ہوئی ہے، کتنے عروج پر ہیں، اس کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ مزید مذہبی اور تہذیبی روایات سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مہاراشٹر میں دیوالی کے تہوار پر مٹی کے قلعے تیار کرنے کا رواج ہے۔ ان مٹی کے قلعوں پر شیواجی مہاراج اور ان کے معاونین کی مورتیاں رکھی جاتی ہے۔ مہاراشٹر میں قلعوں کے ذریعے وقوع پذیر تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں جو مختلف قلعے ہیں، ان قلعوں کے ذریعے مختلف تاریخی واقعات جڑے ہوئے ہیں، تو مہاراشٹر اس معاملے میں یاد کیا جاتا ہے کہ یہاں پر تاریخی قلعے پائے جاتے ہیں۔ اٹلی کے شہر پامپئی میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک بھارتی ہاتھی دانت سے تیار شدہ گڑیا دستیاب ہوئی۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ یہ گڑیا پہلی صدی عیسوی کی ہو سکتی ہے۔ اسی سے بھارت اور روم کے درمیان قدیم تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کھدائی کے دوران اٹلی کے ایک شہر پامپئی میں ایک بھارتی ہاتھی دانت سے تیار گڑیا دستیاب ہوئی ہے۔ اس گڑیا کی دستیابی کے بعد مورخین نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ گڑیا پہلی صدی عیسوی کی ہو سکتی ہے، اور پھر اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت اور روم کے درمیان قدیم زمانے سے ہی تعلقات رہے ہیں۔ اسی طرح سے آثار قدیمہ کی کھدائی میں دستیاب کھلونے زمانہ قدیم میں مختلف ممالک کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ کھیل، ادب اور سینما۔ کھیلوں سے متعلق ادب علم کی ایک نئی شاخ ہے۔ کھیلوں سے متعلق جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کھیلوں سے متعلق ادب ہے، اور یہ علم کی ایک نئی شاخ ہے۔ کھیلوں سے متعلق کتابیں اور لغات ازسر تیار ہو رہی ہیں۔ کھیلوں کے متعلق جو اصطلاحات ہیں انہیں سمجھنے کے لیے مختلف لغات نئے سرے سے تیار کیے جا رہے ہیں۔ مراٹھی زبان میں ملکھمب ورزش کی تاریخ شائع ہوئی ہے۔ ورزش کے عنوان پر لغت بھی دستیاب ہیں۔ کھیل کے موضوع پر جاری کیا گیا رسالہ شٹکا بہت مشہور ہوا تھا۔ کھیل کے موضوع پر جاری کیا گیا رسالہ شٹکار بہت مشہور ہوا تھا۔ کھیل کے موضوع پر انگریزی میں وافر مقدار میں وسائل دستیاب ہیں۔ مختلف ٹیلی ویژن چینل کھیل کے خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ کھیلوں سے متعلق جو ادب ہے یہ علم کی ایک نئی شاخ ہے۔ مختلف رسائل، میگزین کھیلوں سے متعلق ہوتے ہیں، کھیل کے موضوع پر جاری کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک رسالہ شٹکار نامی بہت مشہور ہوا تھا، اور آج نہ صرف انگریزی بلکہ ہندی، مراٹھی،
اردو و دیگر جو زبانیں بھارت میں بولی جاتی ہیں مقامی، ان تمام زبانوں میں یہ رسالے پائے جاتے ہیں، اور جو شوقین ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں وہ رسالے خرید کر پڑھتے ہیں۔ مختلف چینل مختلف کھیل کے لیے خصوصی پروگرام بھی نشر کرتے ہیں۔ فی زمانہ کھیل اور کھلاڑیوں کی زندگیوں پر کچھ ہندی اور انگریزی فلمیں بنائی گئی ہیں، مثلاً میری کام اور دنگل۔ یہ آج کے زمانے میں کھیلوں سے متعلق جو کھلاڑیاں ہیں اور کھلاڑیوں کی جو زندگی ہے تو ان پر فلمیں بنائی ہیں، جس میں سے مشہور جو ہے تو میری کام اور دنگل ہیں۔ اولمپک میں کانسے کا میڈل حاصل کرنے والی پہلی خاتون باکسر میری کام اور پہلی خاتون کشتی کھلاڑی پھوگٹ بہنوں کی زندگیوں پر یہ فلمیں بنائی گئی ہیں۔ فلم بناتے وقت کہانی کا زمانہ، اس زمانے کی زبان، پہناوا، عام گزر بسر وغیرہ کا گہرا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فلمیں جب بنائی جاتی ہیں تو جس وقت کی فلم ہے، جس وقت کے لوگوں کی فلم ہے، ویسا ہی تمام جو ہے تو پہناوا، اس زمانے کی زبان اور عام گزر بسر کے متعلق گہرا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان سب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا تاریخ کے طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ لغات اور اخبارات یا دیگر جگہوں پر کھیل کے موضوع پر لکھتے وقت کھیلوں کی تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے۔ کھیلوں سے متعلق جو بھی رسائل یا میگزین لکھے جاتے ہیں یا جو مضامین لکھے جاتے ہیں، اس میں کھیلوں کا جو وقت ہے اس کی تاریخ کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھیل اور روزگار کے مواقع۔ کھیل اور تاریخ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا باہمی تعلق قریبی نوعیت کا ہے۔ روزگار اور کھیل دیکھا جائے تو یہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا باہم تعلق قریبی نوعیت کا ہے۔ تاریخ کے طلباء کو کھیل کے شعبے میں بہت سے مواقع دستیاب ہیں۔ اولمپک یا ایشیاڈ مقابلے یا پھر کسی بھی نوعیت کے قومی و بین الاقوامی مقابلوں کے حوالے سے تحریر، تبصرہ کرنے کے لیے تاریخ کے واقف کاروں کا تعاون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں بہت سارے روزگار کے مواقع بھی ہیں، جیسے اولمپک یا ایشیاڈ مقابلے یا کسی بھی نوعیت کے مقابلے ہوں، چاہے وہ قومی ہوں چاہے بین الاقوامی ہوں۔ ان مقابلوں کے حوالے سے تبصرے لکھے جاتے ہیں، تو یہ تبصرے واقف کار لوگوں کی مدد سے ہی لکھے جاتے ہیں، اور تاریخ کے واقف کاروں کی مدد سے جب یہ لکھے جاتے ہیں تو یعنی تاریخ سے واقف کاروں کو یہاں پر روزگار کے مواقع میسر ہیں۔ کھیلوں کے مقابلوں کے دوران ان کے متعلق تجزیاتی کامنٹری کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ماہرین کو کھیل کی تاریخ، پچھلے اعداد و شمار، ریکارڈ، شہرت یافتہ کھلاڑی، کھیل کے متعلق تاریخی یادیں جیسی باتوں کی معلومات دینا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے تاریخ بہت کارآمد ہوتی ہے۔ کامنٹری کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو بھی کھیل کی تاریخ کا، پچھلے عدد و شمار کا اور دیگر ریکارڈ اور مختلف اہم باتیں یہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کامنٹری جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ماہر کرتا ہے، اور یہ بھی روزگار کا موقع اس میں موجود ہے۔ ٹیلی ویژن پر ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، کبڈی، شطرنج وغیرہ کھیلوں کے مقابلوں کی راست نشریات جاری رہتی ہے، یعنی وہ جہاں بھی جس وقت بھی کھیلے جاتے ہیں ہم ان کو گھر بیٹھ کر ڈائریکٹ راست دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان کی نشریات جو ہے ان کا جو پھیلاوا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی وقت میں لائیو کاسٹ ہوتا ہے۔ مختلف چینلوں کی وجہ سے کھیلوں کے متعلق اندراج رکھنے والوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ مختلف وقت میں مختلف کھیل ہوتے ہیں، اور ان کھیلوں سے متعلق معلومات لکھنی ہوتی ہے، تو ایسے لکھنے والے لوگوں کو بھی، ایسے لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی روزگار کے مواقع اس میں میسر ہیں۔
کھیلوں سے متعلق چینل 24 گھنٹے جاری رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شعبے میں روزگار کے بہت سے مواقع دستیاب ہیں۔ کچھ چینل جو ہیں 24 گھنٹے کھیل کے متعلق معلومات دیتے ہیں، تو اس طرح سے اس میں بھی روزگار کے مواقع ان کو دستیاب ہیں۔ کھیلوں کے مقابلے میں ریفری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریفری کی حیثیت سے تقرر کے لیے اہلیتی امتحان منعقد ہوتے ہیں۔ اہلیتی امتحان پاس کرنے والے ریفری کو ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ کھیلوں کے مقابلوں میں جو ریفری کی ضرورت ہوتی ہے، اہلیتی امتحان ان کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ جاتی امتحان پاس کرنے کے بعد ان کو ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سرکاری اور نجی سطحوں سے کھیلوں کو فروغ دینے کی کوشش جاری ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے وظیفوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی اداروں میں کھلاڑیوں کے لیے نشستیں محفوظ ہوتی ہیں۔ کھلاڑیوں کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ سرکاری اور نجی شعبے میں ان کے لیے کچھ سیٹوں کا ریزرویشن رکھا گیا ہے۔ مزید جو کھلاڑی سبکدوش ہو جاتے ہیں ان کے لیے وظیفوں کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت اضافی معلومات دی گئی ہے؟ مراٹھی زبان میں کرکٹ مقابلوں کی کامنٹری پہلے بال جیم پنڈت کیا کرتے تھے۔ آکاشوانی پر ان کی کامنٹری سننے کے لیے لوگ ہمتن گوش رہتے تھے۔ کامنٹری کرتے وقت بال پنڈت اس میدان کی تاریخ، کھلاڑیوں کی تاریخ، کھیل سے متعلق یادیں اور قائم شدہ ریکارڈ کے بارے میں معلومات دیتے تھے۔ ان کو کھیل اور کھیلوں کی تاریخ کا بہتر علم ہونے کی وجہ سے ان کی کامنٹری بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ مراٹھی زبان میں کرکٹ مقابلوں کی کامنٹری کرنے میں جو شخص کا نام لیا جا رہا ہے، بالجی پنڈت، یہ مراٹھی زبان میں کرکٹ کی کامنٹری کرتے تھے اور لوگ اس کو بڑے شوق سے سنتے تھے